السلام علیکم، میں کوئی اور آج 1 مئی ہے 2024 اور پورے دنیا میں مزدور کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ اور کیا بات کریں اس مزدور کے بارے میں جو کہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ کسی بھی ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر یہ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو تو وہ ملک کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اسے ترجیح نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، حکمران ہیں، یا جسے ہم کہیں گے حاکم طبقہ ہے، نہ جانے کون سی فورسز ہیں جن کے آپس کے مسائل ہی حل نہیں ہو پا رہے ہیں کہ وہ اس بات پہ متفق ہو سکیں کہ ملک کو چلائے گا کون۔ جب ملک کو چلائے گا کون ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے تو شاید ملک چلنے بھی لگ جائے، لیکن ملک چل نہیں رہا۔ اس کی وجوہات ہیں کیونکہ عوام جس کو چاہتے ہیں اس کو وہ آنے نہیں دیتے، اور جس کو وہ لاتے ہیں عوام اس کو چاہتی نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر پاکستان میں ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر مزدور طبقہ تو پستا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام کی بنا پر پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے افراد کاروبار ختم کر کے یہاں سے جا چکے ہیں اور کچھ جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ میری اپنی کتنی فرینڈز جو پارلر کا کام کرتی تھیں، بیوٹیشنز تھیں، گھر بیٹھے کام کرتی تھیں، انہوں نے اپنے کئی یونٹس کو بند کر دیا۔ وہ تو ایک چھوٹے پیمانے پہ میں بات کروں کہ ایک پارلر میں اگر 10 لڑکیاں یا 5 لڑکیاں کام کرتی ہیں اور اگر آپ وہ بند کرتے ہیں تو وہ 5 لڑکیاں بے روزگار ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، ایک فیکٹری جب بند ہوتی ہے تو اس کے اندر 600 سے 700 مزدور کام کرتا ہے، اور جب آپ ایک یونٹ بند کرتے ہیں تو وہ 600 سے 700 ورکر جو مزدور ہے، جس کو ہم ورکر کہیں گے، لیبر ہے، وہ بے روزگار ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان میں صرف ایک یونٹ بند نہیں ہوا ہے، نہ جانے کتنے یونٹ بند ہو چکے ہیں، اور بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ آپ کو فیملی سمیت خودکشیاں کرنے کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو اخبارات کی زینت بنتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ یہ مزدور وہ طبقہ ہے جو مانگتا نہیں ہے۔ وہ آپ اسے شدید محنت کروا لیں وہ کر لے گا، لیکن اس کی انا، اس کی خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے جب اس کو کام نہیں ملتا ہے۔ اور جب ہم مزدور ڈے پہ ہم چھٹی تو کر لیتے ہیں، 1 مئی کی چھٹی ہے، آج کتنی دکانیں بند ہوں گی اور نہ جانے کتنی ہارڈ ویئر کی دکانیں بند ہوں گی، اور ان ہارڈ ویئر کی دکانوں کے باہر کوئی مستری، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشین بیٹھا ہوگا جو روزانہ کی بنیاد پہ جس کی دہاڑی ہوتی ہے، شاید اس کی دہاڑی ماری جاتی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ چھٹی اسی کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو چھوٹا ورکر ہے، جو کام کرتا ہے، جو چاہے وہ سڑک پہ کام کرنے والا مزدور ہے، یا وہ کسی کیشیئر کاؤنٹر پہ کھڑی ہوئی لڑکی ہے، یا پیکنگ کرتا ہوا وہ طبقہ ہے جو میں صرف کراچی کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر فیکٹریز کے اندر عورتیں جاتی ہیں اور وہ پیکنگ کا کام کرتی ہیں، یا مرد جاتے ہیں اور لڑکے جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے۔ جب اتنی زیادہ بے روزگاری ہو جائے گی تو گداگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے تو لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، اس سب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں ایک امید کی کرن تھی پاکستان کے لیے۔ سابق وزیر اعظم جو تھے انہوں نے احساس پروگرام لانچ کیے تھے، انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، انہوں نے پناہ گاہیں بنائی تھی۔ اب پناہ گاہوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو آپ کے دور دراز علاقوں، یعنی کہ پنجاب میں اگر لاہور ہے یا سندھ میں اگر کراچی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے لوگ کمانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ جب لوگ یہاں کمانے آتے ہیں تو وہ پناہ گاہیں ایسی تھی کہ جب آپ کو فٹ پاتھ پہ نہیں، آپ ان پناہ گاہوں میں جا کے سو جائیے، آرام کر لیجئے، کھانا مل جاتا تھا، اور عزت سے انسان اپنے لیے روزگار ڈھونڈ سکتا تھا، اور اگر وہ جب پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو وہ بھلے اس کو چھوڑ سکتا تھا۔
اسی طریقے سے صحت کارڈ کہ اگر مزدور ہے وہ کما رہا ہے اور اس کو کوئی بیماری ہے، حرض ہے، مرض ہے، وہ علاج نہیں کروا پاتا ہے، تو ایک لمٹ تھی کہ اس حساب سے آپ جس کو کہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز، جو شاید پاکستان میں اتنا کامن نہیں ہے، اس وجہ سے بڑی ویسی باتیں، لیکن تمام کنٹریز میں، تمام ملکوں میں میڈیکل ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے صحت کارڈ صحت کے لیے فیسلٹیز دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے جب تک اس کو روزگار نہیں مل جاتا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ریاست نہ جانے کن مسائل میں الجھی ہوئی ہے کہ وہ اس جانب اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ کتنا بڑا طبقہ اس وقت غربت، میں سمجھتی ہوں مڈل کلاس جو ہے وہ غریب ہو چکا ہے، غریب جو ہے وہ بالکل ہی غربت کی سطح سے نیچے آ چکا ہے، اور نہ جانے کس طرف جانے والی ہے۔ اگلے چند سالوں میں اگر یہی سچویشن رہتی ہے تو پتہ نہیں پاکستان کی کیا سچویشن ہونے والی ہے۔ تو اس مزدور کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس مزدور کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بارشیں اتنی ہوئی، سیلاب ہوئے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کسان اگر اپنے مطالبات لے کے جاتا ہے یا کسان اپنے حق کی بات کرتا ہے، تو آج کل کی خبر ہے کہ کسان میں نے جیلوں میں بند دیکھے، اور جبکہ اگر ان کے عمران خان کے دور میں دیکھا جائے تو جو چیئرمین تھے کسان فیڈریشن کے، تو وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ کسی نے کبھی اس طرح سے ان کی داد رسی نہیں کی ہے۔ ٹیچرز کی بات کروں گی، استاد جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی مزدور طبقے میں ہی آتے ہیں۔ فی زمانہ میرے خیال میں، جیسے ابھی ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے جمشید صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات ایک لکھی تھی کہ فی زمانہ ہر شخص جو کمانے کے لیے باہر نکلا ہے وہ مزدور ہے، اور اس کے لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے کمانا۔ تو میری التجا ہے کہ مطلب اب کھانا ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ ویلفیئر سے کھانے کو مل رہا ہے، کھانا لوگ دیتے ہیں، لیکن اس سے جو مزدور کی خودداری ہے نا، اس کو اب ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ جب وہ خودداری ختم ہو جائے گی تو آرام طلبی، آرام سے چیزیں بھی نہیں ملنا چاہیے میرے خیال میں، اور کام دیں، روزگار دیں۔ اور میری حکومت وقت سے اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ التجا ہے کہ بجائے اس کے کہ راشن پہ آپ اپنی تصویریں لگا کر ان کو راشن تقسیم کریں، کچھ ایسی ترکیب کریں کہ وہ ایک انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ کاروبار دیجئے، روزگار کے مواقع فراہم کیجئے، کیونکہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں معاشی بحران کا اژدہا منہ کھولے کھڑا ہے، جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اور یہ چوری کراچی میں تو بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، باقی شہروں کا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وہ صورتحال واپس آ چکی ہے کہ راہ چلتے لوٹا جا رہا ہے اور چوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا مستحق انسان ہے تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچائے ہوئے اس کی مدد ضرور کریں، اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچائے بغیر اس کی مدد ضرور کریں۔ میں بالکل بھی گداگاری کے حق میں نہیں ہوں، مجھے بالکل بھی، لیکن اس حد تک کسی کو نہ پہنچائیں کہ وہ گداگاری پر مجبور ہو جائیں۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز میرا چینل دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کریں، اور کیونکہ میرے سبسکرائبرز تو ہو چکے ہیں الحمدللہ، 1000 کا میرا ٹارگٹ تھا، وہ 1000 میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے واچ ٹائم چاہیے، اور وہ واچ ٹائم اس طرح ملے گا کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، پورا دیکھیں، اور کئی دفعہ دیکھیں، تو تب میرا واچ ٹائم بڑھ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ میں بھی برسر روزگار ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اتارے وہ فصل گل کہ جسے کبھی بھی خزانہ آئے۔ اللہ حافظ۔